السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابو بکر قادری، آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک نیوز۔ آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر محمد نوید صاحب کے ہمراہ۔ آج ان کے آفس میں موجود ہوں۔ آج ہم ان سے بکھر پولیس کے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جوابات جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اچھا سر، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سروس کا آغاز کس سن سے کیا؟ بکھر تعیناتی سے قبل آپ کہاں کہاں تعینات رہے؟ میں نے اپنی سروس کا آغاز پولیس میں 2009 سے کیا، اور سب سے پہلے میں گلگت بلتستان تعینات ہوا، وہاں پر میں نے 6 سال سرو کیا۔ اس کے بعد میں جب پنجاب میں آیا ہوں تو میں نے لاہور میں سرو کیا ہے، ننکانہ میں سرو کیا ہے، خوشاب میں، بطور ڈی پی او؟ جی خوشاب میں، میاں والی میں، اور اس کے بعد اب میں یہاں پر بھکر میں سرو کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں 4 ڈسٹرکٹ کر چکا ہوں اور یہ میرا 5واں ڈسٹرکٹ ہے۔ جی سر، بکھر کے لوگ، بکھر کے مسائل آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کافی دن بکھر گزار چکے ہیں، تو بکھر میں سروس کا مزہ آ رہا ہے؟ بکھر کے لوگ کہتے ہیں بڑے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ چونکہ بکھر کے باسی نہیں ہیں لیکن آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو کیسا لگا آپ کو بکھر میں؟ بھکر کی عوام جو لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، یہ یہاں پر کیونکہ بھکر اس 1982 میں ڈسٹرکٹ ڈکلیئر ہوا، اور اس کے بعد یہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ اپنی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ ان کی امپروو ہوتی گئیں، اور یہاں پر چیزیں اس طرح سے سیٹل ہوتی گئیں۔ یہاں کے لوگ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، تو یہاں پر اس طرح کا کرائم نہیں ہے جیسے کہ باقی دیگر اضلاع میں ہوتا ہے۔ سرگودا کو اگر ہم دیکھیں کہ ایک بڑا سٹی ہے، وہاں کے کرائم ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں، میاں والی کے ڈفرینٹ ہیں، اور خوشاب کے ڈفرینٹ ہیں۔ تو بھکر کے لوگ کیونکہ لا ابائڈنگ ہے، یہاں پر آپ کو روڈ رابریز نہیں ملیں گی، یہاں پر آپ کو ڈیکوائٹیز نہیں ملیں گی، یہاں پر زیادہ تر جو لوگوں کے ایشوز ہیں وہ سول ڈسپیوٹس ہیں جو کہ بعد میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کرمنل میں۔ ہاں، یہاں پر کیونکہ لوگوں کی زمینیں ہیں، زمیندار لوگ ہیں، تو یہاں پر پیٹر انجن چوری ہو جانا، یہاں پر سولر پلیٹ چوری ہو جانا، اس قسم کی کمپلینٹس ضرور ہیں۔ اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سول ڈسپیوٹس ہیں، تو ود ان فیملی بھی اس قسم کے ڈسپیوٹ آ جاتے ہیں جو کہ بعد میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کرمنل میں، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اکثر بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو لڑائی جھگڑا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، مرڈر تک بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو زیادہ کرائم ہے وہ تھیفٹ، برگلری وغیرہ کا ہے۔ سر، آپ کی تعیناتی کے بعد عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بکھر پولیس نے کیا اقدامات کیے؟ ہم نے سب سے پہلے تو آئی جی صاحب کی کیونکہ ڈائریکشن تھی، اور آر پی او صاحب کی بھی ڈائریکشن تھی، ہم نے فری رجسٹریشن آف کرائم کو انشور کیا ہے۔ جو بھی ایک کمپلیننٹ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہماری چوری ہو گئی ہے، تو ہم اس کی تصدیق بعد میں کرتے ہیں، پہلے ان کی ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں، اور بعد میں وہ تفتیش کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر تفتیش میں ثابت ہو جائے کہ ان کی چوری ہوئی ہے تو ہم انشور کرتے ہیں کہ ان کے جو ملزم ہیں وہ اریسٹ ہوں اور ان کی ریکوری دی جائے، اور اگر وہ چوری نہیں ہوئی تو ہم وہ پرچہ خارج کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نہیں کرتے کہ ان کے خلاف ہم جائیں 182 کی پروسیڈنگز کریں۔ اگر واقعی ہمیں وہ کرنی پڑتی ہے، کوئی ہیبیچول اوفینڈر ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف ضرور پروسیڈ کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ چیز انشور کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چوری کی کال آتی ہے تو ہم ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں، کوئی بھی رابری کی کال آتی ہے، ڈیکوائٹی کی کال آتی ہے تو اس پہ پرچہ پہلے درج ہوتا ہے اور اس کی تفتیش اس کے بعد آغاز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ، اس کے بعد ہم نے جو کھلی کچہری ہے وہ ڈیلی کا معمول بنایا ہوا ہے۔ ہمارے پاس 20 سے 25 30 کمپلیننٹس ڈیلی آتے ہیں جو اپنی شکایات ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، اور ہم اس کا فوری طور پہ ازالہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ہم نے جو اپنی یہاں پر پروموشنز تھیں وہ انشور کیے کہ تمام اہل جو ہمارے پولیس اہلکار ہیں ان کی پروموشن ہو۔ جتنی پولیس کی ویلفیئر ہے وہ ہم نے انشور کی ہے، شہدا کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی ہے۔ اس طرح جتنے بھی ہمارے افیکٹی ہیں، جو عوام کے افیکٹیز ہیں، ان کے ساتھ ہم ڈیلی بیسس پر جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کی میٹنگز کرتے ہیں۔ پھر تھانہ جات میں ہم جا کر کھلی کچہری کرتے ہیں، تھانے میں ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں کمپلیننٹس کے ساتھ، تاکہ ان کے مسائل، ان کے جو ڈور اسٹیپ ہے وہیں پر ریزالو ہوں۔ سر، روزانہ کی بنیاد پہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے، عام آدمی کا آپ سے ملنا کتنا آسان ہے، اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ آپ کتنے لوگوں کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 25 سے 30 جو سائلین ہیں ان کے ساتھ تو میں روز بیٹھتا ہوں خود اپنے کمپلینٹ سینٹر میں، اور ان کے ساتھ میں بیٹھ کر ان کا مسائل وہیں پر حل کر دیتا ہوں فوری طور پہ۔ جن کی ایف آئی آر بنتی ہے وہیں پر ان کو آرڈر جاری ہوتا ہے کہ ان کی ایف آئی آر درج کی جائے، اور ان کے ہاتھ میں ان کو وہ ایف آئی آر پکڑائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی ایف آئی آر میں ڈیلے ہوا ہو تو ایس ایچ او کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرے گا، ان کا آئی او جائے گا اور ان کے دروازے پر وہ ایف آئی آر دے کر آئے گا۔ اس کے علاوہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو کمپلیننٹ ہیں ہمارے ہینیس کیسز کے، ان کے کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی میں ڈیلے ہو رہا ہے اس کی تفتیش مکمل ہونے میں تو ہم ان کو بھی یہاں پر
بلاتے ہیں, تفتیشی کو بھی بلاتے ہیں, اکیوز کو بھی بلاتے ہیں, اور یہیں پر اس تفتیش کو فائنل کر کے اس کا چلان عدالت میں سبمٹ کرواتے ہیں. اب عدالت میں سبمٹ کروانے میں جو چلان ہے اس میں کافی سارے مراحل ہیں. اس میں پروسیکیوشن کا بھی رول ہے, اس میں روڈ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ کٹنا ہوتا ہے, اس پہ جرنل نمبر لگنا ہوتا ہے. تو سارے مراحل کو ایکسپیڈیشیسلی ہم ریزالو کرواتے ہیں. جس وقت میں یہاں پر آیا تھا تقریباً 4000 روڈ جو ہیں وہ پینڈنگ تھے, وہ ہم نے کم کر کے 300 پر اس کی فگر لے گئے, اور ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے کہ وہ 300 پہ ہی رہے, تاکہ عوام کو جو ریلیف ہے وہ ملے اور انہیں بار بار تھانے اور کچہری کے چکر نہ لگانے پڑیں. انصاف کا جو سب سے ٹاپ موسٹ ادارہ ہے ہماری جوڈیشری ہے, وہاں پر وہ جائیں اور ان کی کنوکشن ہو, ایکویٹل ہو, جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہو. سر آپ سے ملنے کے لیے کسی سفارش کی سائل کو ضرورت تو نہیں پڑتی؟ جی نہیں, کبھی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ہم ان کو بالکل, میں نے اپنا موبائل نمبر بھی دیا ہوا ہے. میرا موبائل سب کے پاس ہے, پوری عوام کے پاس ہے, میرے جوانوں کے پاس ہے. ان کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے وہ مجھے اس پہ ٹیکسٹ کر دیتے ہیں اور میں خود ان سے بات کر لیتا ہوں, یا میرا اسٹاف ہے یہاں پر وہ ان سے بات کر لیتے ہیں. اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو وہ آ کے مل کے اپنا مسئلہ حل کرا لیتا ہے. اگر کوئی فون پہ کسی کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو فون پہ ہی حل ہو جاتا ہے. سر بکر میں جرائم کی شرح کیا ہے اور کون سے ایسے جرائم ہیں جو زیادہ پائے جاتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں کی جو عوام ہے وہ انتہائی لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں. ہماری, کیونکہ آپ یہ میپ یہاں پر لگا ہوا ہے, اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں 130 کلومیٹر کی بارڈر جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ ملتی ہے. جتنے ہمارے یہاں پر کرائم ہوتے ہیں اس میں موسٹلی دیکھا یہ گیا جب بھی کوئی ہینیس اوفینس ہوتا ہے تو اس میں لوگ جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے کے پی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ ریفیوج لے لیتے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہے کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ, اور ہم وہاں پر جا کے ان کو اریسٹ کرتے ہیں اور قانون کے دائرے میں لے کر آتے ہیں. اب جو آپ نے کہا کہ کرائم کی شرح کیا ہے, تو کرائم یہاں پر بڑا نارمل ہے. یہاں پر لاسٹ ایئر ہمارا 5000 کرائم تھا. اب اگر وہ ہم نے فری رجسٹریشن کیے تو تھوڑا سا وہ بڑھ جائے گا یقیناً. اور جو کرائم زیادہ ہے یہاں پر چوری کا کرائم زیادہ ہے. یہاں پر لوگوں کے گھر کے اندر یا تو چوری ہو جاتی, یا جو ان کے کھیت کھلیان ہیں وہاں پر ان کے جو پیٹر انجن لگے ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں, ان کی سولر پلیٹ چوری ہو جاتی ہے, یا موٹر سائیکل چوری کی شکایت ہے. یہاں پر اس طرح سے روڈ ڈیکوائٹی نہیں ہے, یہاں پر روڈ رابری نہیں ہے. اور 2 انسیڈنٹس یہاں پر ہوئے تھے, اس میں ہم نے بلوچستان سے جا کے وہ جو کنٹینر تھا وہ ریکور کیا, وہ جو ملزمان تھے وہ پکڑے, اور انہیں آئی جی صاحب نے بھی انعام سے نوازا ہے اس پولیس ٹیم کو. اس میں یہ چیز ہے, اور لوگوں کو میں اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑے پرامن طریقے سے چلا سکتے ہیں. جس کو بھی ذرا سی بھی کوئی شکایت ہو, ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. میرے ایس ایچ اوز 4 سے 6 اپنے آفس میں موجود ہوتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ 2 گھنٹے ایس ایچ او صاحبان موجود وہ موجود ہوتے ہیں. ان کو ہم یہاں سے بھی مانیٹر کرتے ہیں, وہ آر پی او آفس سے بھی مانیٹر ہوتے ہیں, وہ آئی جی آفس سے بھی مانیٹر ہوتے ہیں. میرے ڈی ایس پیز اپنے آفیسز میں موجود ہوتے ہیں. کوئی بھی ان سے ملنا چاہے, جس وقت بھی ملنا چاہے, وہ ہم سے بات کر کے ان سے فوری مل سکتا ہے. وہ بھی 2 گھنٹے اپنے آفیسز میں موجود ہوتے ہیں, اور رات کو پیٹرولنگ بھی کرتے ہیں. تو امن معاشرے میں قائم کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اس میں ہم کوئی دقیقہ جو ہے وہ فرق برداشت نہیں کریں گے. اچھا سر, اگر آپ, میں اکثر افسران سے یہ سوال پوچھتا رہتا ہوں کہ اگر آپ پولیس افسر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ اگر میں پولیس آفیسر نہ ہوتا تو میں ٹیچر ہوتا. اگر میں پولیس آفیسر نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے میں لائیو اسٹاک میں ہوتا. یہ 2 میرے فیوریٹ جو ہیں شوق تھا, یعنی یہ 2 چیزیں, یہ 2 میرے فیوریٹ جو ہے ڈپارٹمنٹس ہیں, اور میں ضرور اس میں ہوتا. سر بکر کے عوام کے لیے کیا پیغام آپ نوٹ فرمائیں گے, کیا ان کو پیغام دیں گے؟ ہمارے لوگ پرامن بھی ہیں, لیکن آپ کا پیغام ضروری ہے چونکہ قانون کی پاسداری بھی ضروری ہے. تو اس حوالے سے بکر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بھکر کے عوام کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے ہی آپ کے انٹرویو میں یہ بات کی کہ بھکر کے عوام لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں, اور ان کو دیکھ کے جو ہے ہمیں بڑا اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے قانون کو فالو کرتے ہیں. مزید اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہم نے پاکستان دینا ہے وہ ایسا پاکستان ہونا چاہیے جو کہ پرامن پاکستان ہو. ہمارا ساتھ دیں. انہیں یہ میں بتاتا چلوں کہ پولیس اب وہ ڈپارٹمنٹ نہیں رہا کہ ایک پرانی سی بلڈنگ میں بیٹھ کر ایک تھانے دار تفتیش کر رہا ہوگا مینول, اور وہ جو مرضی ہوگا وہ لکھتا جائے گا. ہم آئی ٹی اورینٹڈ ایک پولیسنگ کر رہے ہیں. یہاں پر ہماری کوئی 17 اپلیکیشنز ایسی ہیں جس میں وہ سارے کا سارا ہم اس کا آڈٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کسی کو بھی کوئی شکایت ہو تو سب سے پہلے وہ 15 پہ کال کرتا ہے. اس کے بعد وہ ہمارے ایس ایچ او سے, ڈی ایس پی سے, ایس پی انویسٹیگیشن, میں خود یہاں پر موجود ہوں. اگر ان کی تسلی مجھ سے بھی نہیں ہوتی تو ہمارے آر پی او صاحب سرگودا بیسڈ ہیں, اور اس کے بعد ہمارے آئی جی صاحب جو ہیں وہ لاہور بیسڈ ہیں. ان کا نمبر ہے 1787, ان کا نمبر ہے, اس پہ وہ اپنی شکایت درج کرا. جی بالکل, وہ شکایت درج کرا سکتے ہیں, اور آئی جی آفس فوری ان کو رسپونڈ کرتا ہے, اور وہ ہمیں پہلے شکایت بھیجتے ہیں. اس کے بعد جب ہم رپورٹ سبمٹ کرا دیتے ہیں, اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے تو
وہاں سے ہم سے دوبارہ اس کو ری اوپن کر کے پھر پوچھا جاتا ہے. تو وہ بالکل عوام کے لیے سارے دروازے اوپن ہیں. وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے اپنی تسلی جب تک ان کی نہیں ہوتی تب تک ہم ان کو جواب دیں. اور معاشرے میں جیسے میں نے کہا کہ امن قائم کرنا ہمارا کام ہے, تو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں, اور اس امن کو قائم کرنا میری اور میری ٹیم کی بنیادی ذمہ داری ہے, اور یہ امن ہم قائم کر کے رہیں گے. سر آخری سوال ہے آپ سے کہ کافی سارے ترقیاں ہو رہی ہیں, کافی سارے افسران جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے اور وہ کامیابی کی منزل کی طرف رواں دواں ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جتنے ہمارے کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل, اے ایس آئیز, سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر نہ صرف ضلع خوشاب میں, ضلع بھکر میں, ضلع خوشاب میں, ضلع میاں والی میں, سرگودا میں, بلکہ پورے پنجاب میں پروموٹ ہوئے, پورے پنجاب میں پروموٹ ہوئے. اس کا سب سے جو سہرا ہے وہ سب سے پہلے تو آئی جی صاحب پنجاب کے سر جاتا ہے. انہوں نے اس کو پرسنل لیا, انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی کہ ان سب کو پروموٹ ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد جو 6 بورڈ کنڈکٹ کیے آر پی او صاحب سرگودا نے, شارق کمال صاحب نے, یہاں پر ان کے سر جاتا ہے. اور پھر یہ ہمیں بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو ہم نے کانسٹیبلز کو پروموٹ کیا. کانسٹیبل جو پروموٹ ہوئے ضلع بھکر میں, ان کی تعداد ہے 66. یہاں پر 66 جتنے بھی ہمارے لسٹ میں تھے جو کہ اس کو کوالیفائی کرتے تھے سب پروموٹ ہو چکے ہیں. اب کوئی ایسا کانسٹیبل نہیں ہے یا کوئی اس کا الگ کوئی ڈپارٹمنٹل ایشو ہو تو وہ رہ گیا ہوگا, ادروائز تمام سیٹیں ہماری فل ہو چکی ہیں. تو اللہ ان تمام پولیس آفیسرز کو مبارک کرے, یہ ان کے بچوں کو نصیب کرے, اور اس تندہی کے ساتھ ان کو اب کام کرنا چاہیے جس طرح سے پین لے کر ہمارے سینئرز نے ان کے لیے یہ سیٹیں کریٹ کرائی ہیں اور ان کو پروموٹ کیا. آپ سن رہے تھے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر محمد نوید صاحب کی گفتگو. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد ابو بکر قادری کو دیجیے اجازت. اللہ